بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جنوری 2013 کی 6 تاریخ ہے۔ آج کی سنڈے کلاس کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے ایج آف کنزیومرزم، کنزیومرزم کا دور۔ یہ ٹاپک میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ یہ انگلش پیپر میں ایک آئٹم چھپا ہے تھائی لینڈ کے بارے میں۔ اس میں بتایا انہوں نے کہ تھائی لینڈ میں اس وقت، آپ جانتے ہیں کہ تھائی لینڈ بدھسٹ کنٹری سمجھا جاتا ہے، وہاں کے بیشتر لوگ بدھسٹ ہیں۔ تو اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ اب جو ہے یعنی اعتقادی طور پر ابھی بھی لوگ بدھسٹ ہیں وہاں، لیکن پریکٹیکل طور پر وہاں جو چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ ہے کنزیومرزم۔ یعنی آج تھائی لینڈ کا ریلیجن بدھزم نہیں ہے بلکہ کنزیومرزم ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو اس کو پڑھ کر میں نے سوچا یہ تھائی لینڈ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایک گلوبل معاملہ ہے۔ ساری دنیا کا ریلیجن آج پریکٹیکل طور پر کنزیومرزم ہی ہے، چاہے وہ بظاہر ریلیجس لوگ ہوں یا سیکولر لوگ ہوں۔ لوگوں کے گھروں میں جائیے، لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، لوگوں کی باتوں کو سنیے، تو سارا چرچا جو ہوتا ہے وہ کنزیومر گڈس کا ہوتا ہے۔ ہر آدمی ریچول کے طور پر وہ کچھ مذہبی کام کر لے گا، مندر مسجد میں چلا جائے گا، لیکن جو ریئل لائف ان کی ریئل لائف کیا ہے؟ پیسہ کماؤ اور شاپنگ کرو، پیسہ کماؤ اور نئے طرز کا گھر بناؤ، نئے طرز کی کار خریدو، گھر کو نئے طرز کے سامان سے بھر دو۔ تو آج کسی کا مذہب دوسرا نہیں ہے، یہی ہے، تھائی لینڈ کی بات نہیں ہے یہ۔ جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ تھائی لینڈ میں پہلے یہ تھا، ان کا یہاں ایک ریچولس ہے کہ جو بدھسٹ ہوتے ہیں، جو منک ہوتے ہیں، وہ پہلے یہ تھا کہ وہ گھرداری نہیں کرتے تھے، ان کا کچن نہیں ہوتا تھا، وہ ایک تھلا لے کے نکلتے تھے لوگوں سے، تو لوگ انہیں کھانا دے دیتے تھے، پلا کر کھاتے تھے۔ تو لکھتے ہیں کہ آج کیا حال ہے؟ آج کا جو منک ہے وہ اپنے آفس میں ٹیلی فون اٹھاتا ہے اور نیئرسٹ ریسٹوراں کو ٹیلی فون کرتا ہے، اور تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے وہاں سے کھانا آ جاتا ہے۔ اب وہ طریقہ ختم ہو گیا۔ اب ان کا جو ٹیمپل ہے، ٹیمپل میں اس نے لکھا ہے کہ 2 آدمی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ پہلے وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی۔ یہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات، کیونکہ اس واقعے کو پڑھ کر مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ بہت عجیب طور پر ایک حدیث میں اس ماڈرن فنامنا کا ذکر ہے، بہت عجیب طور پر۔ لیکن آج جو شاپنگ ہے، آج جو
اس کو موجودہ زمانے کو کہا جاتا ہے کنزیومر ریولوشن. کنزیومر ریولوشن. پہلے زمانے میں بھی بازار ہوتے تھے, کنزیومر گڈس ہوتے تھے, لیکن آج میں اور پہلے میں بہت زیادہ فرق ہے. پہلے مارکیٹ میں 10-5 آئٹم ہوتے تھے, آج تو ملین آئٹم ہے, ملین آئٹم ہے. دیکھیے میری عمر تقریباً 90 سال ہو رہی ہے, اور میں نے دیکھا ہے بچپن میں اپنے گاؤں کی جو مارکیٹ ہوتی تھی, ہاٹ کہتے تھے, ہفتے میں ایک بار لگتی تھی ہمارے گاؤں کے پاس ہاٹ. وہاں میں کبھی کبھی جاتا تھا. وہاں جو آئٹم ہوتے تھے بہت کروڈ قسم کچھ آئٹم. لوہار نے کچھ چھری بنا لیا, لوہار نے کچھ گھاس کاٹنے والی کھرپی بنا لیا, اور اسی کے ساتھ اس زمانے میں جو کپڑا بنتا تھا وہ ہاتھ کرگا سے بنتا تھا. تب ملوں کے کپڑے نہیں ہوتے تھے, تو ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے, ہاتھ گرگا سے بنے ہوئے کپڑے وہاں پر لاتے تھے. بزاز کہتے تھے ان لوگوں کو, وہ بیچتے تھے. وہ موٹے چھوٹے کپڑے ہوتے تھے. تو ایک تھوڑی چھوٹی سی اسپیس ہوتی تھی, اس میں ایسی تھوڑے سے آئٹم ہوتے تھے. یہ تھا اس زمانے کا ہاٹ یا شاپنگ سینٹر آج بولا جاتا ہے, شاپنگ مال بولا جاتا ہے. یہ 20ویں صدی میں یہ شاپنگ مالس اور شاپنگ سینٹر کا فنامنا پیدا ہوا. تو پہلے کچھ ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں بازار میں, بالکل ضرورت کی چیزیں, تو وہاں بھیڑ بھی نہیں ہوتی تھی. کچھ لوگ جن کو ضرورت ہوتی تھی وہ آ کر انہوں نے کچھ چند آئٹم تھے اس کو خرید دیا. اب جو ہے ملین آئٹم ہیں. تو پہلے اگر نیڈ بیسڈ شاپنگ ہوتی تھی, تو اب کیا ہے, اب کمفرٹ کا زمانہ آیا, پھر لگژری کا زمانہ ہے, اب فیشن کا زمانہ آ گیا. اب تو شاپنگ فار دا سیک آف شاپنگ ہو گئی. شوق میں شاپنگ کرتے ہیں لوگ جن کے پاس پیسہ ہے. تو آج کا جو شاپنگ سینٹر ہے, یہ شاپنگ مالس ہے, یہ شاپنگ کلچر جو ہے, اس کو دیکھ کر وہ حدیث سمجھ میں آتی. پہلے یہ حدیث سمجھ میں آتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. حقیقت میں وہ حدیث رسول جو ہے وہ فیوچر کے اعتبار سے تھی. 7 سینچری AD میں جب کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایسا, تب کے لیے نہیں تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس حدیث کو پہلے عربی میں سنیں, اس کا جو ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ, پھر میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. تو ہمارے ساتھی ہیں مولانا ذکوان ندوی, وہ آپ کو اس کا عربی ٹیکسٹ سنائیں گے. اس کو سنیے. عن ابی امامہ قال ان حبرا من اليهود سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای البقاء خیر فسکت عنه وقال اسکت حتى يجيء جبریل فسکت الحبر وجاء جبریل علیہ السلام فسأل فقال جبریل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى. ثم قال جبريل يا محمد إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط. قال وكيف كان يا جبريل؟ قال جبريل كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور. فقال الله تبارك وتعالى شر البقاع أسواقها وخیر البقاء مساجدها. دیکھیے یہ ہے حدیث. یہ حدیث کا عربی متن آپ نے سن لیا. بہت عجیب حدیث ہے یہ. اس میں یہ ہے کہ
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہ آپ مدینہ میں تھے آپ سے ایک سوال کیا. اور سوال یہ تھا کہ زمین پر سب سے برا اسپاٹ کون سا ہے, سب سے اچھا اسپاٹ کون سا ہے, سب سے اچھی جگہ کون سی ہے, سب سے بری جگہ کون سی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں معلوم. تو آپ نے فرمایا کہ جب جبریل آئیں گے تو میں اس سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو جبریل فرشتہ آپ کے پاس آیا, اسے آپ نے پوچھا اس سوال کے بارے میں. تو جبریل نے کہا کہ مجھے بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہوں پھر بتاؤں گا آپ کو. تو حدیث میں ہے کہ جبریل نے پرواز کیا اور اللہ کے قریب پہنچے اور پوچھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ قریب ہوا کہ میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 نوری پردے واقع تھے. یعنی آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70,000 لائٹ ایئرس. تو حضرت جبریل کو جو جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آ کر انہوں نے رسول اللہ کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شر المقام اسواق ہوا وہ خیر المقام مساجد ہوا, کہ زمین کا سب سے برا اسپاٹ جو ہے وہ اس کے بازار ہیں, اور زمین کا سب سے اچھا اسپاٹ جو ہے وہ اس کی مسجدیں ہیں. تو اس وقت جب کہ یہ حدیث بیان کی تھی آپ نے, اس وقت کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا. آپ اس حدیث کی شرحوں میں کچھ جواب نہیں پائیں گے آپ, کیونکہ اس وقت نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ بازار اتنی بری جگہ کیوں ہیں. اس وقت تو بازار میں صرف ضرورت کی چیزیں بکتی تھی. آدمی گھر میں ہے, اس کو مسئلہ پہ مجھے ایک سبزی کاٹنے کے لیے چھری چاہیے, جا کے خرید لایا. گھر میں ہے, اس کو مسئلہ کہ بھائی میرے کپڑے پھٹ رہے ہیں, آپ چل کے کپڑا خرید دوں. تو موٹا چھوٹا کپڑا بکتا تھا, جا کے خرید لیا. آدمی گھر میں ہے, سوچتا کہ میرے پاس جوتا ٹوٹ گیا ہے, جوتا چاہیے, تو بہت ہی بھدے قسم کے جوتے بنتے تھے, جا کے خرید لیا. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں آئٹم اتنے کم تھے خریدنے کے لیے کہ لوگ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا وہ زمین میں گاڑ دیتے تھے, جس کو کہتے ہیں دفینہ. اب کون زمین میں گاڑتا ہے؟ آپ قصوں میں پڑھتے ہوں گے کہ زمین میں گاڑا ہوا دفینہ ملا کھدائی میں, سونے چاندی ملے. اب کوئی نہیں گاڑتا. کیوں؟ اب تو آئٹم ہے, بازار میں جا کے خریدیے, شاندار گھر بنائیے, شاندار کاریں خریدیے, ہوائی جہاز میں سفر کیجیے, اپنے گھر کو سامان سے بھر دیجیے. یہ فیوچر کا فنامنا تھا, پریزنٹ کا نہیں تھا. تو یہ حدیث جو ہے سادہ بات نہیں ہے. اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, کیونکہ اللہ عالم الغیب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا 7 سینچری اے ڈی میں کہ 20 سینچری جب آئے گی, 21 سینچری جب آئے گی تو ایک نیا فنامنا دنیا میں آ جائے گا, جو کہتے ہیں شاپنگ مالس, شاپنگ سینٹر. ملین آئٹم نئے نئے ہوں گے جو خریدیں گے خوش ہو کر جا کر کے. کون جانتا تھا؟ تب نہ ٹیکنالوجی تھی, نہ انڈسٹری تھی, بہت ہی کروڈ لائف تھی,
ایگریکلچر بیسڈ لائف تھی. تو یہ رسول اللہ کے پیغمبر خدا ہونے کا ایک ثبوت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ یعنی شر المقام کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ سورس آف ڈسٹریکشن ہے. یہ کنزیومرزم جو ہے، یہ شاپنگ مالس جو ہیں، شاپنگ سینٹر جو ہیں، یا ماڈرن سامان کو حاصل کر کے اپنے گھروں کو بھرنا، یہ جو ہے یہ سب سے بڑا ڈسٹریکشن کا ذریعہ ہے. اور ڈسٹریکشن سب سے بڑی ایول ہے. دیکھیے، میں نے اب سے بہت پہلے، یعنی 50 سال سے بھی پہلے ایک مضمون لکھا تھا. وہ میری اس کتاب میں ہے، قرآن کا مطلوب انسان. اس میں 1961 کا ایک واقعہ لکھا ہے میں نے. 1961 جو چھپا تھا ہندوستان ٹائمز 20 نومبر 1961 میں، اسے لے کے لکھا تھا. اس میں بتایا گیا ہے کہ دلی میں ایک ایگزیبیشن ہوئی، انٹرنیشنل ایگزیبیشن. تو اس وقت ایک وہاں ایگزیبیشن میں ایک انوکھا ایک آئٹم تھا، وہ تھی ماڈرن کار. اب تو آپ دلی کی سڑکوں پر ماڈرن کاریں دیکھتے ہیں دوڑتی ہوئی، تو 1961 میں ایسا نہیں تھا. تو ہندوستان ٹائمس میں لکھا تھا رپورٹر نے، وہاں میں گیا تو میں دیکھا کہ ایک سادھو گروے لباس والا ایک آدمی چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، سوچ میں پڑا ہوا. جس نے پوچھا کہ بھائی کیوں آپ سوچ میں ہیں؟ تو وہاں پر ایک امریکن کار جس کا نام تھا کار آف دا فیوچر، اس کو وہاں دکھایا گیا تھا. بہت ہی شاندار لگتی تھی اس زمانے میں. 61 میں وہ کاریں ایسی انڈیا میں نہیں ہوا کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھ کر کے میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ کون سی زندگی کو میں آپ کروں، تیاگ والی زندگی کو جو اب تک اس میں تھا، یا یہ ماڈرن زندگی کو. کیونکہ ساری رونق تو یہاں ہے، ساری چمک دمک تو یہاں ہے، وہاں تیاگ والی زندگی میں تو کچھ ہے نہیں. یہ واقعہ لکھا میں نے اپنی اس کتاب میں، اس کا نام ہے قرآن کا مطلوب انسان. تو ماڈرن جو کنزیومرزم ہے، اس نے ساری دنیا کو کسی مبتلا کر دیا ہے. یعنی آخرت سے ہٹا کر دنیا کی طرف، خدا سے ہٹا کر انسان کی طرف، ربانی کلچر سے ہٹا کر کنزیومر کلچر کی طرف، ہائی تھنکنگ سے ہٹا کر یعنی جو سپرفلس تھنکنگ کی طرف کر دیا ہے. تو یہ بہت ہی ان ٹرمس آف ریزلٹ بہت بڑا نقصان ہے جو انسانیت کو ہو رہا ہے. دیکھیے، میں اپنا ایک قصہ بتاتا ہوں، اس سے آپ سمجھ یہ بات السٹریٹ ہوگی. ایک مرتبہ میں اٹلی گیا. اٹلی آپ جانتے ہیں ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے. وہاں ایک صاحب مجھ کو اپنے گھر لے گئے. ایک بہت اچھا فلیٹ تھا، اس میں رہتے تھے وہ، بہت بڑا. اس میں نے دیکھا کہ اس میں آدمی تو کوئی تھا نہیں، سامان سے بھرا ہوا تھا وہ. کیونکہ ان کی شادی ہوئی، پھر طلاق ہو گیا. مرد کہیں عورت کہیں، بچے تھے نہیں. پورا گھر جو ہے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور دکھائی دیتا تھا. ہر طرف سامان، ہر طرف سامان، ہر طرف سامان. تو ہم لوگ جب بیٹھے بات کرنے کے لیے، ان سے میں نے بات کرنا چاہا. یقین کیجیے کسی بھی ٹاپک پر وہ کچھ بات کرنے کی کوشش میں نہیں تھی. ان کی سوچ جو تھی بالکل بہت ہی یعنی کمتر درجے کی سوچ تھی.
مجھے ایسا لگا کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہے ان کے اندر ہوا. کیوں؟ جیتے تھے وہ سامانوں میں. اور یہ پورا ڈیولپمنٹ جو جس کو کہتے ہیں سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹری، سب کا یہ حال ہے. میں یورپ امریکہ کے اکثر ملکوں میں گیا ہوں جو ڈیولپڈ کنٹریز کہا جاتے ہیں. جب بھی ان سے بات کرے کوئی تو کوئی شیئر نہیں کر پاتے. وہ ان کے یہاں انٹلیکچوئلزم جو ہے بہت ہی پست ہے، بہت پست ہے. کیوں؟ اسی میں جیتے ہیں وہ. پیسہ خوب کماؤ اور خوب سامان خریدو، شاندار گھروں میں رہو، شاندار کاریں خریدو، شاندار سامان گھر میں بھرو، شاندار صوفہ سیٹ میں بیٹھو، شاندار بیڈ روم میں رات گزارو، پھر آؤٹنگ کرو، یہ کرو وہ کرو. تو شاپنگ مالس جو ہیں وہ ایک سمبل ہیں، ایک علامت ہے ماڈرن لائف کی. شاپنگ مال جو ہے یا شاپنگ سینٹر جو ہے وہ ایک علامت ہے ماڈرن لائف کی. وہ کیا ہے؟ چیزوں میں جینا، شاندار سامانوں میں جینا، مٹیریل چیزوں میں جینا. تو آج کا انسان جو دیکھتا ہے، آج جدید طرز کے بنے ہوئے شاندار مکانات، جدید طرز کی بنی ہوئی شاندار کاریں، جدید طرز کے بنے ہوئے شاندار سامان، اسے وہ گم ہو جاتا ہے جیسے وہ سادھو گم ہو گیا. ہمارے بچپن میں کسی بھی چیز میں شانداری نہیں ہوا کرتی تھی، ہر چیز سادہ. تو دیکھیے پرانا فارمولا ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. یہ بہت بہت زیادہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو، کیونکہ سمپل لیونگ اور ہائی تھنکنگ دونوں انٹر لنکڈ ہیں. سمپل لیونگ ہے تب ہائی تھنکنگ ہے، سمپل لیونگ نہیں تو ہائی تھنکنگ بھی نہیں. تو ماڈرن کنزیومرزم نے لوگوں سے سمپل لیونگ کو چھین لیا، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ ہائی تھنکنگ چھن گئی. سمپل لیونگ آیا تو ہائی تھنکنگ چلا گیا. جس سے بات کیجیے، میرا تجربہ یہ ہے، کوئی جانتا ہی نہیں کہ وژڈم کیا چیز ہے، بصیرت کیا چیز ہے، حکمت کیا چیز ہے، ڈیپ میننگ کیا چیز ہے. بس سطحی قسم کی چیزوں کو لوگ جانتے ہیں. اور اس کا علامتی جو برائی ہے وہ ہے شاپنگ مالس، شاپنگ سینٹر. تو یہ جو حدیث ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ اب سے 1400 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوتا ہے عرب میں. اس زمانے کا عرب آپ جانتے ہیں، آج کا عرب نہیں تھا. اس زمانے کا عرب جو تھا، لوگ معمولی قسم کے چمڑے کے خیموں میں رہتے تھے اور اونٹ پہ چلتے تھے. آج آپ جائیں تو وہاں خوب سامان آپ کو دکھائی پڑیں گے، کیونکہ وہ بھی کنزیومرزم کا اڈا بنا ہوا ہے. آج کا عرب، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت وہاں جو بازار ہوتے ہوں گے، وہ وہاں کیا، وہ کوئی چاول بیچ رہا ہے، کوئی دال بیچ رہا ہے، کوئی معمولی قسم کپڑا بیچ رہا ہے. اس میں کوئی اٹریکشن نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ شر المقام کیسے ہو جائے گا؟ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے وہ سین نظر آتا ہے جو میں اپنے گاؤں میں دیکھتا تھا. یعنی ویکلی جو بازار لگتا تھا، ہاٹ، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں. بہت ہی کروڈ قسم کی چیزیں بکتی تھی وہاں پر. ضرورت کی چیزوں میں ضرورت کے لیے جاتے تھے، بس جاتے تھے. وہاں نہ کوئی شوق تھا، نہ وہاں کوئی سامان تعیش تھا، نہ کوئی رونق والی باتیں تھیں، نہ کوئی چمک والی چیز تھی. تو اب سے 1400 سال پہلے ایک انسان جو عرب کے بالکل ہی ایک پسماندہ ملک میں پیدا ہوا، جہاں کوئی ترقی نہیں تھی، وہ ایسا کہہ رہا ہے. تو یقینی طور پر
اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم آیا تھا. وہ اللہ جو فیوچر تک کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جس کو کہ 7ویں صدی کا علم ہے اور 21ویں صدی کا بھی علم ہے. یہ حدیث فیوچر کو لے کر کے ہے، فیوچر مستقبل کو لے کر کے ہے. تو میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، اور دوسروں کو میں نے جو دیکھا ہے. مثلا ایک تجربہ میں آپ کا عرض کرتا ہوں. ایک بار میں ایک بہت ہی ڈیولپڈ کنٹری میں گیا، ویسٹرن ورلڈ کے ہائی ڈیولپڈ کنٹری. تو کسی نے مجھے اپنے یہاں ٹھہرایا تھا. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ چلیے ہم چلتے ہیں شاپنگ مال چلتے ہیں. تو مجھے کچھ خریدنا نہیں تھا، مجھے کچھ بھی خریدنا نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ چلا گیا بس. اب وہاں پر میں دیکھا کہ وہ لوگ دوڑ دوڑ کر چیزیں خرید رہے تھے. وہ سب پیسے والے لوگ تھے. وہ مجھ کو بار بار کہتے تھے کہ آپ بھی لیجیے، آپ بھی لیجیے. یعنی مطلب پیسہ وہ دیں گے اور سامان میرے لیے ہوگا. میں ادھر ایک کنارے کھڑا کر کے اوپر دیکھ رہا تھا ایسے ہی. یعنی میں وہ سامانوں کی طرف میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. شاندار طریقے سے سامان وہاں سے رکھے ہوئے تھے ہر قسم کے. اس کا کچھ بھی مجھے دلچسپی اس سے نہیں تھی. وہ لوگ جو تھے کہ دوڑ دوڑ سامان خرید رہے ہیں. میں نے وہاں کچھ بھی نہیں لیا، یہاں تک کہ انہوں نے چاکلیٹ کا ایک ڈبہ دیا گھر کی لے جائے بچوں کے لیے. اسی وقت میں لوٹا دیا. مجھے گھر چاکلیٹ نہیں لے جانا ہے. اچھا، اس کے بعد جب ہم لوگ بیٹھے واپسی کے بعد بات کرنے کے لیے، میں نے چاہا کہ ان سے ایکسچینج کروں. تو کسی بھی سبجیکٹ پر وہ ایکسچینج کرنے کی پوزیشن نہیں تھی. کوئی بڑی بات ان کے ذہن میں تھی، کوئی وژڈم نہیں تھی، کوئی بصیرت نہیں تھی، کوئی حکمت نہیں تھی. تو اس معنی کیا ہوا؟ پرائز کیا دے رہا ہے آدمی؟ یعنی ماڈرن کنزیومرزم میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، پرائز کیا دے رہے ہیں؟ انٹلیکچوئل ڈوارفزم. ماڈرن کنزیومرزم کا ڈائریکٹ رزلٹ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل ڈوارفزم. اور میں یہ بات پورے یعنی بتحدی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، مجھ کو ان سے ملائیے، مجھ کو ملائیے ان سے. چند منٹ میں ظاہر ہو جائے گا کہ ان کے پاس کچھ بھی شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی میری ملاقات ہوئی 4 ٹاپ کے لوگوں سے. وہ لوگ بہت ہی ویل ڈریسڈ تھے، بہت تندرست تھے اور اچھے بزنس وغیرہ کرتے ہیں، ایسے لوگ تھے. وہ میرے پاس وہ بہت دیر تک رہے. بار بار میں ایک ہی سوال کرتا رہا ان سے کہ اپنا کوئی ایکسپیرئنس بتائیے، کوئی ایسا ایکسپیرئنس جس کے اندر وژڈم ہو، جس کے اندر کوئی لیسن ہو. آپ یقین کیجیے کہ ایک بھی نہیں بتا سکے وہ لوگ. اور بھی کئی ساتھی میرے پاس تھے اس وقت، وہ گواہ ہیں. ایسے ایک بار میں باہر گیا، ایک ٹاپ کے ایک صاحب تھے، وہ بھی بہت ہی ویل نون آدمی ہیں، اب ان کا ڈیتھ ہو چکی ہے. میں نے یہ سوال کیا کہ اپنی کوئی خاص فائنڈنگ بتائیے، اپنی کوئی ڈسکوری بتائیے. جب بار بار ریپیٹ کیا وہ نہیں بتا سکے. آخر میں کیا ہوا، انہوں نے جھجا کر کہا یہ سب ہیئر اسپلٹنگ ہے. ہیئر اسپلٹنگ مطلب ہے بال کی کھال نکالنا. تو یہ جو حدیث ہے اس کو سادہ مت سمجھیے. ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ میں قرآن میں بھی یہ بات ہے. دیکھیے، بازار کو عربی میں کہتے ہیں سوق، جس کو آپ
پلورل ہے اسواق. تو قرآن میں اسواق کا لفظ آیا ہے. ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. لیکن وہی سادہ سوق کے معنی میں وہاں پر ہے وہ جس کو میں نے ہاٹ کہا. لیکن جو ماڈرن جو شاپنگ کا کانسیپٹ ہے اس معنی میں نہیں ہے وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ کے اعتبار سے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. وہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے کہ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. یہ آیت ہے سورہ الاسراء میں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم یہاں تبذیر کا لفظ آیا. تبذیر مانے چھینٹنا, بکھیرنا, یعنی پیسے کو ویسٹ کرنا. پیسے کو ویسٹ کرنا. ویسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نیڈ کے سوا جو آئٹم ہے اس میں آپ پیسہ خرچ کریں تو وہ اللہ کی نظر میں تبذیر ہے. جو آپ کی نیسیسٹی ہے, جو آپ کی نیڈ ہے, جو آپ کی ضرورت ہے, اس میں آپ پیسہ لگائیں تو ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ جب آپ اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں تبذیر ہے. پیسے کو چھینٹنا ہے, پیسے کو بکھیرنا ہے, پیسے کو ویسٹ کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے مبذر. مبذر مت بنو, یعنی پیسے کو ویسٹ کرنے والے نہ بنو. کیوں؟ اس لیے کہ مبذر جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان بہت بڑا یعنی ناشکری کرنے والا ہوتا ہے. تو تبذیر آپ کو ناشکری کی طرف لے آتی ہے. پیسے کو ویسٹ کرنا جو ہے وہ آپ کو اللہ سے ناشکری کرنے والا بناتا ہے. تو ویسٹ کہاں کرتے ہیں آپ؟ میں نے سوچا کہ جو قرآن مجید میں ہے کہ پیسے کو ویسٹ کرنا, تو پہلے زمانے میں ویسٹ کہاں کرتا تھا؟ پہلے تو ضرورت چیزیں خریدا, اس کے بعد زمین میں دفن کر دیا. یہ ویسٹ کرنا جو ہے پیسے کا, یہ تو شاپنگ مال جب سے آئی ہے تب سے ہوا ہے. ماڈرن کنزیومرزم نے سچ پوچھے تو پہلی بار یہ دنیا میں یہ کلچر پیدا کیا کہ لوگ پیسوں کو ویسٹ کریں. جسے عورتیں اتنا کپڑا خریدتی ہیں کہ کسی بھی عورت کے پاس اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹی, اس کی پوتی اگر ایک بھی کپڑا نہ خریدا تو سب کو پہننے کے لیے کافی ہو جائے. اکثر عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس جو کپڑے ہیں اس وقت, اگر تم نہ خریدو آئندہ کپڑا, تمہاری بیٹی نہ خریدے, تمہاری پوتی نہ خریدے, تب بھی سب کے لیے کافی ہو جائے گا. تو بس پہننا نہیں ہے, شوق کے لیے خریدنا ہے. تو کپڑے کی خریداری, فرنیچر کی خریداری, کاروں کی خریداری, جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنی زیادہ خریداری, یہ ہے تبذیر. تو تبذیر والا آدمی کیوں شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے خود بھی ناشکری میں پڑا ہوا ہے, اور جو تبذیر کرے وہ ناشکری میں ہو جاتا ہے. ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ ناشکری کا مطلب ہے اللہ کی یاد سے دور ہو جانا, کسی اور یاد میں جینے لگنا, کوئی اور چیز آدمی کنسرن بن جائے, کسی اور چیز اس کا آبسیشن بن جائے. یہی تو ہے ماڈرن جو کنزیومرزم ہے, یہی تو ہے وہ. کہ ساری سوچ کس پہ چلتی ہے آپ کی؟ جو سوچ چلنی چاہیے اللہ پر, یعنی گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ پر جو چلتی تھی وہ چل جاتی ہے, منی اورینٹڈ تھنکنگ بن جاتی ہے. کیوں؟ اور پیسہ تاکہ اور سامان خریدوں, اور میں اچھا گھر بناؤں, اور میرے پاس اچھی کار ہو, اور میرے پاس سامان ہو, اور زیادہ شاندار انداز میں اپنے بیٹے بیٹی کی شادیاں کروں.
یہ سارا جو ہے آخر میں کیا ہے؟ کنزیومرزم، شاپنگ سینٹرس، کیونکہ وہیں جا کے آپ سامان لیتے ہیں. تو اس حدیث میں جو کہا گیا کہ شر المقام اسواق ہوا، کہ سب سے بری جگہ شاپنگ سینٹر ہے. کیوں؟ وہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، اور آپ کی سوچ جو ہے غلط طرف چل پڑتی ہے. جو سوچ آپ کی چلنی چاہیے تھی اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، جنت کی طرف، وہ چل پڑتی ہے سامان کی طرف. اور اس لیے کیا ہوتا ہے، اس زمانے میں جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں سو کال، سب کے بارے میں وداؤٹ این ایکسیپشن کہہ سکتا ہوں کہ سب انٹلیکچوئل ڈوارفزم کے کیس بنے ہوئے ہیں. دیکھنے میں ان کے جسم بہت شاندار ہوں گے، کپڑے بہت شاندار ہوں گے، گھر جائیے تو گھر میں خوب شاندار چیزیں ہوں گی، لیکن بات کیجیے تو لگا کہ یہ تو کچھ جانتے نہیں، یہ تو کسی بڑے ٹاپک پر ایکسچینج نہیں ہو سکتا ان سے، وہ کچھ شیئر نہیں کر سکتے. اور اس کا میں بہت ہی آسان آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں، آسان فارمولہ، کہ جو لوگ بھی بہت ہی ہائی پریسڈ لوگ ہیں، جو ہائی فائی زندگی گزارتے ہیں، جن کی وجہ سے شاپنگ مالس میں رونقیں ہوتی ہیں، ان میں سے کسی سے آپ یہی ایک سوال کر لیجیے کہ اپنی کوئی فائنڈنگ بتائیے، اپنی کوئی ایکسپیرئنس بتائیے، اپنی کوئی ڈسکوری بتائیے. یہ ایک سوال کر لیجیے بس، آپ پتہ چل جائے گا، آپ جان لیں گے کہ حقیقت کیا ہے ان کی. تو شاپنگ جو کلچر ہے اس زمانے میں، اس نے سارے لوگوں کو انٹلیکچولی ڈاور بنا دیا ہے. مطلب شاپنگ سینٹر یا شاپنگ کلچر جو ہے، اس میں سمپل لیونگ ختم ہو گئی. جب سمپل لیونگ ختم ہو گئی تو ہائی تھنکنگ ختم ہو گئی. اب بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے یہ. یعنی معرفت رب جو ہے بالکل ہی معدوم ہو گئی. ابھی میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جو دبئی میں رہتے ہیں، ایک مسلمان صاحب، وہ اچھے تاجر ہیں اور دبئی میں ان کا بزنس ہے. ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا بزنس اس ٹائپ کا ہے کہ میں بہت سفر کرنا پڑتا ہے، اکثر ملکوں میں جاتا رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تقریباً ساری دنیا کے مسلمانوں کا مجھے تجربہ ہے، کیونکہ میرا بزنس ایسا ہے کہ مجھے جانا پڑتا ہے. تو بہت عجیب بات کہی انہوں نے کہا کہ تقریباً سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے اس زمانے کے کہ ان کے اندر صرف دو چیز میں نے پائی بالکل کامن: اپنے لیے پرائڈ، دوسرے کے لیے ہیٹ، اپنے لیے فخر، دوسرے کے لیے نفرت. یہ سارے مسلمانوں کا ایک کامن سوچ ہے. اپنے بارے میں بات کریں گے، اپنی ملت مسلمہ کی اور اپنی تاریخ کی، تو فخر کی والی باتیں کریں گے. اور دوسروں کا ذکر کریں گے تو ہمیشہ کیا ہوگا؟ نفرت، شکایت، ایسی باتیں کریں گے. اب یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ سب وہی ہے، یہ انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا یہ فنامنا ہے. اب بتائیے، جن ترقیوں میں مسلمان آج کل جی رہا ہے، جو شاندار گھر بناتا ہے، وہ جس شاندار کار میں سفر کرتا ہے، وہ جس ہوائی جہاز میں اڑتا ہے، وہ جن سامانوں سے اپنے گھر کو بھرے ہوئے، وہ کن لوگوں نے دیا ہے؟ وہ ویسٹرن نیشن نے دیا ہے. یورپ امریکہ کے لوگوں نے اس کو ریسرچ کیا، اس کو ڈسکور کیا، اور اس کو بنایا، انڈسٹریز قائم کی، اور انہیں سے آپ ہیٹ کرتے ہیں. سارے مسلمان ہیٹ کرتے ہیں اہل مغرب سے، اور سارے مسلمان اہل مغرب کی دی ہوئی چیزوں میں جیتے ہیں. یہ کیا ہے؟
یعنی انٹلیکچوئل ڈارفزم کا یہ یعنی بدترین مثال ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو آدمی انسان کو اکنالج نہیں کرے گا وہ اللہ کی بھی اکنالج نہیں کرے گا. تو چونکہ یہ سارے مسلمان اپنی عقلی پستی کی وجہ سے, اپنی ذہنی پستی کی وجہ سے انسان کو اکنالج نہ کر سکے, تو اللہ سے بھی دور ہیں وہ. آج ان کے ہاں اللہ کا ذکر لپ سروس کی طرف ہوتا ہے. بظاہر تو کہیں الحمدللہ کریں گے, سبحان اللہ کریں گے, لیکن وہ لپ سروس ہوتا ہے, وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جو مسجدیں ہیں بظاہر بھری ہوتی ہیں, لیکن ان کے مصداق, ان کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ مساجد و معامرہ وہی خراب من الہدیٰ, کہ ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. تو آپ کسی مسجد میں جائیے آپ اور اس کو واچ کیجیے کہ ہدایت سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے. تو آپ کیا پائیں گے؟ ہر نمازی کے جیب میں موبائل ہے, اس کا ذہن اٹکا ہوا ہے کہاں؟ موبائل میں. مسجد میں بات کرے گا, نہیں تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً سب سے پہلے موبائل کو اٹینڈ کرے گا وہ. تو ان کی نماز بظاہر نماز ہوتی ہے فارم کے اعتبار سے, لیکن اپنی سوچ کے اعتبار سے سارا کا سارا ذہن اٹکا رہتا ہے ان کا موبائل میں. تو ایک فارسی شاعر نے کہا تھا, بہت عجیب کمپیریزن ہے, اس زمانے میں یعنی بہت پہلے کے زمانے میں, شب چو عقد نماز بر بندم چہ خورد بابداد فرزندم. شب چو عقد نماز بر بندم چہ خورد بابداد فرزندم. رات کو جب میں نماز پڑھنے کے کھڑا ہوا تو مائنڈ میں یہ سوال تھا کہ میرے بچے کل کھائیں گے, ان کو روٹی کہاں سے ملے گی. تو پہلے کا انسان کا ذہن اٹکا ہوتا تھا روٹی میں, اب کہاں اٹکا ہوتا ہے؟ موبائل میں. اب کسی مسجد میں چلے جائیے, حتیٰ کہ ایک صاحب جو حج کر کے آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے. یہ طواف کر رہے ہیں اور باتیں ہو رہی موبائل پر رشتہ داروں سے. میں نے ایک بار جاننا چاہا کہ اتنا موبائل کیوں باتیں کرتے ہیں. کانفرنس میں جب جاتا ہوں تو جس کو دیکھیے موبائل, جس کو دیکھیے موبائل, حتیٰ کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل استعمال کر رہے ہیں, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے. تو ایک بتا, میں گیا یورپ کے ایک ملک میں, وہاں پر کئی عرب لوگ آئے تھے, تو میں نے دیکھا کہ لوگ بس موبائل پہ مشغول رہتے ہیں. تو ایک عرب میرے پاس کی سیٹ پر تھا, تو میں قریب ہوا سننے کے لیے کہ آخر کیا باتیں کرتا ہے وہ. تو میں موبائل لگائے ہوئے تھا, اپنے کسی بچے سے بات کر رہا تھا, یعنی پوتی نواسی کوئی ہوگی شاید. اس کا جملہ جو میں نے سنا, حل ابو کے ماں کے, حل ابو کے ماں کے, یعنی کیا تمہارا باپ تمہارے پاس ہے؟ کوئی پوتی نواسی وہاں ہوگی, یہاں پوچھ رہا ہے حل ابو کے ماں کے. تو چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں, آپ حج کر رہے ہوں, یا کہیں دوسری جگہ پہ ہوں, بس آپ کا موبائل ہے اور آپ کے کنیکشنس ہیں, ان سے آپ باتیں کر رہے ہیں. اللہ سے باتیں نہیں ہو رہی. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے بارے میں یناجی ربہ, یناجی ربہ, کہ اس کی یناجی کے معنی ہوتے ہیں وسپر, سرگوشی, کہ اللہ سے اسی سرگوشیں چلتی رہتی ہیں مومن کی. اب کیا ہے, موبائل لے کر کے سرگوشیں چلتی کس سے؟ اپنے ریلیٹیو سے, اپنے فرینڈ سے, اپنے جاننے والوں سے, اپنے بزنس والوں سے. تو موبائل کا وہ بھی تو ایک کنزیومر آئٹم ہے. تو
موبائل نے آپ کو اتنا زیادہ ہٹایا کہ مومن کی صفت یہ تھی کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا رہے. اب آپ موبائل کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے فرینڈ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، بس. تو اسی معنی میں یہ حدیث میں آیا ہے کہ اسواق جو ہیں، شاپنگ سینٹرز جو ہیں، وہ سب سے زیادہ سورس ہیں ڈسٹریکشن کا، اللہ سے ہٹانے والے، آخرت سے ہٹانے والے، فکر یعنی جنت کی فکر سے ہٹانے والے. ایک بہت عجیب سی ایک بات مجھے یاد آئی. ہمارا جو میگزین نکلتا ہے رسالہ، 1976 سے نکل رہا ہے. وہ منتھلی میگزین ہے، برابر بہت ریگولر طور پر نکلتا ہے وہ. تو اس میں بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. تو ایک صاحب جو وہی کنزیومر کلچر میں جیتے ہیں، تو انہوں نے تبصرہ کیا کیا ہمارے میگزین پر، یا میری رائٹنگ جو ہوتی ہے، میری رائٹنگ پر تبصرہ کیا کیا انہوں نے کہ وہ تو آخرت نویسی کرتے ہیں. میرے بارے میں کہا کہ آخرت نویسی کرتے ہیں. یعنی بالکل ایک طنز کا انداز ہے، طنز کا، آخرت نویسی. ان کے نزدیک اگر ایک آدمی رائٹر ہے یا اسپیکر ہے تو دوسری باتیں ہیں جس کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی مٹیریل ڈیولپمنٹ کا، ورلڈلی افیئرس کا، جو دنیا میں کے جو مسائل ہیں ان کا، ورلڈلی پرابلمس کا. وہ بات کر رہے ہیں آخرت کے پرابلم کی، تو آخرت نویسی کرتے ہیں. تو یہ ماڈرن کنزیومرزم جو ہے اس نے لوگوں کو اتنا ہٹایا ہے خدا سے، آخرت سے، ہر چیز سے، کہ ان کی سمجھ ہی بھی نہیں آتا کہ اسی نے تو یہ کلچر پیدا کیا جو کہتے ہیں رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ. اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے کہ ایک پیغمبر جو آپ سے 1400 سال پہلے آیا، اس نے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا جو اپلائی ہو رہا تھا 20ویں صدی کے حالات پر، 21ویں صدی کے حالات پر. اس وقت کے حالات پر اس کا کوئی اپلیکیشن ہی نہیں تھا. یہ کیسے ہوا؟ تو جو حدیث میں جو آپ نے سنا وہ لٹرلی صحیح ہے کہ جبریل اللہ سے قریب ہوئے. اللہ سے قریب ہونے کا مطلب نہیں کہ جا کے تخت پہ بیٹھ گئے. جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، وہ کیا ایسی وہ شاہجہاں کی طرح ایک تخت پہ بیٹھا ہوگا؟ یعنی ایسی اتنی بڑی کائنات آج تک ہماری جو اتنی پاورفل جو ٹیلیسکوپ ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکے کتنی بڑی کائنات ہے. انتہائی پاورفل ٹیلیسکوپ جو ہے. تو وہ خدا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تخت طاؤس پہ بیٹھا ہوگا؟ تو وہ خدا اتنی دور تھا کہ 7000 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر پہنچا جبریل، اس سے آگے نہیں جا سکے. تو وہ پوچھا انہوں نے، تو وہاں اللہ تعالی کی طرف جواب ملا. یہ جواب فیوچر اورینٹڈ ہے، یعنی عالم الغیب کا جو ہے یہ جواب ہے، عالم الغیب کا جواب ہے. اس میں یہ چیز امپلیسٹ ہے کہ تم دیکھو گے ایک زمانہ جب کہ شاپنگ مالس، شاپنگ سینٹر برائی کا اڈا بن جائیں گے. برائی سینس میں
کہ آدمی کی تھنکنگ کو بالکل چیپ بنا دیں گے، چیپ تھنکنگ آ جائے گی اس کے اندر، بڑی بڑی باتیں سوچنے کے لیے اس کے پاس مائنڈ نہیں ہوگا، تو وزڈم ختم ہو جائے گی، بصیرت ختم ہو جائے گی، حکمت ختم ہو جائے گی، ہائی تھنکنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ ہے کہ سمپل لیونگ پر اپنے آپ کو راضی کرو تاکہ تمہارے اندر ہائی تھنکنگ باقی رہے۔ یہ خلاصہ جو اس کا ہے کہ اپنے آپ کو سمپل لیونگ پر راضی کرو تاکہ تمہارے اندر ہائی تھنکنگ کا پروسیس چلتا رہے، اور جب ہائی تھنکنگ کا پروسیس ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی ڈسکوری ہوگی، آخرت کی جو باتیں ہیں اس کو تم جان پاؤ گے۔ یہ بہت بھاری پرائز دو گے تم اگر تم سمپل لیونگ کو چھوڑ دو گے۔ تو آج ساری دنیا میں سمپل لیونگ ختم، ساری دنیا میں سمپل لیونگ کا خاتمہ۔ امریکہ میں ایک بار میں ایک صاحب کے گھر ٹھہرا ایک رات، تو انہوں نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا تھا وہاں جو بیڈ تھا اس بیڈ پہ میں سو نہیں سکا، نیچے سونا پڑا مجھے۔ اتنا گدے پہ گدا، ڈبل گدا تھا، ایک ٹرپل گدا تھا، اتنا نرم تھا، اس میں جب میں لیٹا تو دلدل کی طرح اس میں دھنس گیا میں نے کہا استغفر اللہ، یہ کوئی، اس کا نام تھا لگژری بیڈ۔ میں نے کہا لگژری بیڈ کہی تھی، ایول بیڈ ہے، اتنے نرم گدے پہ سونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو وہ بستر میں اس پر نہیں سو سکا، میں نیچے سویا میں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہی تو ہے کنزیومر آئٹم، یہی تو ملتے ہیں آج کے ماڈرن جو بازار ہیں آج دور جدید کے، یہ سب چیزیں ملتی ہیں وہاں پر۔ تو یہ آدمی کی پوری سوچ ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مائنڈ دیا تھا، یہ مائنڈ جو ہے کس لیے؟ تاکہ آپ اونچی باتوں کو سوچیں، اونچی باتوں کو سوچیں، تاکہ آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں، تاکہ آپ جنت جہنم کے بارے میں واقفیت حاصل کریں، جو بڑی بڑی وژڈم کی باتیں ہیں، جو بڑی بڑی بصیرت کی باتیں ہیں، جو بڑی بڑی حکمت کی باتیں ہیں، وہاں تک پہنچیں۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر سمپل بالکل سمپل لائف، بالکل سمپل۔ ایک حدیث ہے کہ من کان لہو بیتن یسکنہ و خادم یخدمہ و جلف الخبز والماء فکانما ہویت لہ دنیا بحذافیرہا۔ جس آدمی کے پاس ایک گھر ہو، سادہ گھر رہنے کے لیے، بس ایک خادم ہو جس سے اپنا کام کر دے، اس کا ضروری سامان، ضروری کام کر دے، اور روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی ہو جس سے پیٹ بھر سکے، تو گویا کہ اس کے لیے ساری ہی دنیا کا سارا کچھ اس کے لیے دے دیا گیا۔ اس کو میں نے بہت غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اپنے آپ کو سمپل لائف پر راضی کر لیں تو آپ یعنی معرفت کی کائنات کھل جاتی ہے آپ کے لیے۔ یعنی 1% زندگی کے جو سامان ہے، زندگی کی ضرورتیں ہیں، اگر اس میں 1% پر راضی ہو جائے تو 99% جو ہے وژڈم، اس کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے اوپر۔ تو گویا کہ اس جو حدیث میں ہے کہ گویا کہ سب کچھ دے دیا گیا اس کو۔ تو سب کچھ کیا ہے؟ اس سینس میں نہیں کہ سارے
سونے اور سائے چاندی دے دیے گئے اس کو. نہیں, اور جو چیزیں ہیں وہ سب کچھ ہیں. یعنی سادہ زندگی سادہ زندگی پہ جو راضی ہو جائے گا, تو یہاں جو ایک یونیورس آف فیکٹ جو ہے, یونیورس آف فیکٹ, اس کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اس کے اوپر, کیونکہ وہ ڈسٹریکشن سے بچ جائے گا. دیکھیے سارا یعنی جو سب سے بڑا جو ایول فیکٹر انسان کی زندگی میں, وہ ہے ڈسٹریکشن. جتنا زیادہ آپ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیں گے, اتنے زیادہ آپ کے اندر ذہنی ارتقاء ہوگا, معرفت بڑھے گی, اللہ کی قربت حاصل ہوگی, جنت کا آپ کو دریافت ہوگی. یہ ساری جو ربانی آئٹم ہیں, سارے جو اعلیٰ دریافتیں ہیں, وہ سب اس وقت حاصل ہوگی جب کہ آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائیں اپنے آپ کو. تو ماڈرن کنزیومرزم جو ہے وہی سب سے بڑا سورس آف ڈسٹریکشن ہے اس زمانے میں. سب سے بڑا سورس آف ڈسٹریکشن. ابھی آج میں ایک صاحب متعلق مجھے خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا 75 سال کی عمر میں. میں ملا تو نہیں تھا ان سے, لیکن ان کے بارے میں جانتا تھا کہ ایک بڑے شہر کے جو بہت ہی زیادہ پوش کالونی ہے اس میں رہتے تھے وہ, اور سارا سامان جمع کیا تھا انہوں نے, اور 75 سال مر گئے. ان کا میں نے ویڈیو سنا تو بالکل بیوقوفی باتیں کر رہے تھے, کوئی گہری بات نہیں تھی. آپ بتائیے کہ 75 ایئرس میں جب مرے ہوں گے تو کتنا عجیب حال ان کا ہوگا کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں, ایک سوئی بھی میں لے کے نہیں جا سکتا. سارا یعنی شاندار گھر اور شاندار کار اور بینک بیلنس اور سارا سامان چھوڑ کر کے میں چلا جا رہا ہوں. تو کیسی عجیب موت ہوگی ایسے انسان کی, کس کا عجیب موت. تو اس حدیث میں یہ ساری باتیں شامل ہیں. ایک معرفت کا سمجھیے کہ خزانہ ہے یہ حدیث. یہ حدیث جو ہے یہ معرفت کا خزانہ ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے, میں کہوں گا کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ, یعنی اپنے آپ کو سادہ زندگی پر راضی کرو تاکہ تمہارے اندر ہائی تھنکنگ آئے, اور پھر نتیجہ کیا ہو کہ تم کو معرفت والی باتیں دریافت ہوں, اللہ سے قربت حاصل ہو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال کشمیر سے آیا ہے, عامر جن موری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, We are living in a country where people are having faith in different religions. Every religion has got its own festival. Maulana Sahab, my question is it permissible for a Muslim to celebrate other festivals like Holi and Diwali? What is your advice for us? دیکھیے یہ کوئی سوال نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے, گول کیا ہے آپ کا. یہ سب تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ طرح طرح کے فیسٹیول ہوتے ہیں تو ہم کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں, وہاں جا کے ہم اسلامی لٹریچر پہنچائیں, لوگوں سے انٹریکٹ کریں, لوگوں سے ڈسکشن کریں, لوگوں سے ڈائلاگ کریں. یعنی ایک جو ایسے سارے لوگ مل رہے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں بھی اسواق ہوا کرتے تھے, سوق,
یعنی وہاں پر ایسے جشن مناتے تھے، لوگ اکٹھا ہوتے تھے وہاں پر. وہاں آپ جاتے تھے باقاعدہ، آپ پڑھ لیجیے سیرت کی کتابوں میں. مسئلہ یہ نہیں کہ آپ خود بھی جشن منائیں، مسئلہ ہے کہ ان کے جشن کو اویل کیجیے. آپ ٹیک اٹ ایز این اپرچونیٹی، ان سے انٹریکشن کیجیے، ان سے ڈسکشن کیجیے، ان سے ڈائلاگ کیجیے، ان کی کتابیں دیجیے، ان کو قرآن کے ترجمے پہنچائیے، یہ سب کیجیے. اصل سوچنے کی چیز یہ ہے، وہ تو کوئی سوچنے کی بات نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ کم پیسے والے بڑے بڑے مکان بنانے لگیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں لفظ ہے کہ ترل اورات الحفات یتطاولون فی البنیان. ایک زمانہ آئے گا کہ جب یعنی اورات و حفات کہتے ہیں ننگے اور یعنی ننگے بدن اور ننگے پاؤں، بلا جوتے اور بلا کپڑے والے. مطلب یہ ہے کہ غریب لوگ بڑے بڑے مکان بنائیں گے. یعنی غریب لوگ پہلے زمانے میں دیکھیے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوا کرتا تھا. یہ پیشین گوئی ہے کہ ایگریکلچر کا دور ختم ہوگا، انڈسٹری کا دور آئے گا. موجودہ زمانے کی جو انڈسٹری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈی سینٹرلائزیشن آف اکانمی ہے. پہلے لینڈ بیسڈ اکانمی ہوا کرتی تھی، جس کے پاس زمین ہے اس کے پاس پیسہ ہے، باقی لوگ غریب ہیں. اب جو ہے انڈسٹری نے کیا کہ ہر آدمی کچھ کچھ کما سکتا ہے، ہر آدمی کچھ کچھ، اس لیے کہ ملین آئٹم نئے بڑھ گئے. پہلے کوئی آئٹم نہیں تھا، پہلے زمانے میں کوئی آئٹم نہیں ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں. تو یہ انڈسٹریل گروتھ کا اس میں پریڈکشن ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب انڈسٹریل گروتھ ہوگا، نئی نئی کمائی کی صورتیں بنیں گی، اور وہ لوگ جو موجودہ زمانے میں، اس زمانے میں ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، تو وہ وہی سورس پالیں گے. ہر آدمی کمائے گا، ہر آدمی کمائے گا. جن کے باپ دادا ننگے بھوکے رہتے تھے وہ بڑے بڑے گھر بنائیں گے. یہ پیشین گوئی ہے بعد کے زمانے کے بارے میں، اور جو آج واقعہ بن چکی ہے، اس زمانے میں یہ چیز واقعہ بن چکی ہے. مولانا اگلا سوال کولکتہ سے ہے، فاروق صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا یو مینشنڈ ان ٹوڈیز ٹاک اباؤٹ asking from other people about their finding or their discovery. مولانا صاحب, I want to know what is your definition of finding or discovery. I'm asking this because when we ask people, they give us some answer which is of negative experience or complaint in nature. Please tell me. وہ ڈسکوری نہیں کہا جائے گا، ڈسکوری ہونی چاہیے پازیٹیو. اگر کوئی پازیٹیو فائنڈنگ نہیں ہے آپ پاس تو ڈسکوری نہیں ہے، وہ تو ریئیکشن ہے. دیر از ڈفرنس بٹوین ریئیکشن اینڈ ڈسکوری. جو آدمی بتایا کہ دیکھو بھائی آسمان میں ظلم ہو رہا ہے، دیکھو بھائی اسرائیل میں ایسا ظلم ہوا، وہ ڈسکوری نہیں اس کی کہی جائے گی، وہ تو ریئیکشن کہا جائے گا. تو دیر از ڈفرنس بٹوین ریئیکشن اینڈ ڈسکوری. ڈسکوری ایک کریٹو ورڈ ہے، ایک پازیٹیو ورڈ ہے، ایک وژڈم سے بھرا ہوا ورڈ ہے. جو آدمی پروٹیسٹ کی باتیں کرے، کمپلینٹ کی باتیں کرے، وہ تو جسٹ ایک اینیمل جی رہا ہے. وہ اینیمل کو ڈنڈا مارا تو وہ چلائے گا، وہ ڈسکوری نہیں ہے. ڈسکوری وہ ہے کہ جس جو کوئی وژڈم کی بات دریافت کرے، کوئی حکمت کی بات دریافت کرے، کوئی پازیٹیو بات دریافت کرے، کوئی کریٹو بات دریافت کرے، تو وہ اس سے لوگ خالی ہیں. شکایتیں کرتے ہیں، خالی شکایتیں کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک صاحب دنیا بھر گھومے ہیں، انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں دو ہی باتیں ہیں، اپنے لیے فخر، دوسرے کی نفرت. یہ ڈسکوری نہیں ہے، یہ تو بالکل اینیمل بیہیویئر ہے، اینیمل. اس کو کچھ بھی حقیقت اس کی نہیں.
مولانا اگلا سوال سہارنپور سے ہے، سید محسن بلال صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے Since 4 days I have been in Delhi. I am very sad to see the Delhiites. They are totally trapped in consumer and entertaining culture. They sleep late and they get up late at 12 in the morning. I tried to do dawa work, but nobody is ready to listen. They think they are intelligent. So how to give message to these kind of intelligent people? دیکھیے ایسا 100% نہیں ہے. آپ سیکر کو تلاش کیجیے. سیکر, اسی میں ایک شخص سیکر ہوگا. ویسے میں بتاؤں تو آپ کو آج ہی کا ایکسپیرئنس, آج کا. ہمارے پاس ایک صاحب آئے جو سینئر پروفیسر, وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں. ان کے یعنی وہ 80s کے لیٹ 80s میں ہیں وہ اس وقت. تو وہ خود بھی انگلش میں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. تو ہمارے پاس آئے, اب تقریباً دیر تک رہے وہ. ہمارے کئی ساتھی بھی وہاں موجود تھے. تو ہمارے کتابیں ان کو دی گئیں اور باتیں ہوئیں. اب آج ہی ان کا میسج آیا, آج ہی. بہت عجیب و غریب میسج. آپ بتائیے کیا میسج ہے؟ Well, he gave a call in the morning and he said that I've been going through Maulana's literature and I must say that it's very rich and very comprehensive, and daily I am getting something out of the literature. In fact, he finished one book yesterday itself, and he was saying that I will continue my study, and when I reach back home, because he is on his travel, I'm going to write a letter to Maulana Sahab. And one additional thing he said that I want to congratulate Maulana Sahab because there are a lot of youngsters involved in this mission. So he was very happy and very moved by Maulana Sahab's literature. دیکھیے اصل بات کیا ہے, آپ بھیڑ کو کوئی دیکھتے ہیں, یعنی سب کو لے کر کوئی سوچتے ہیں. آپ انڈیویجول کو لے کر سوچیے, انڈیویجول. اسی کو بس سیکر کہہ رہا ہوں. اگر آپ بھیڑ کو لے کر سوچیں گے تو ہمیشہ آپ کو مایوسی ملے گی, فرسٹریشن. لیکن انڈیویجول تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, ان سے کبھی دنیا خالی نہیں ہوتی. تو آپ کا ٹارگٹ انڈیویجول ہونا چاہیے, نہ کہ بھیڑ. تب آپ ایسی بات نہیں فرمائیں گے. مولانا اگلا سوال بدر کرناٹکا سے ہے, یونس الدین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا اکثر لوگ آپ کی تحریر پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ انبیاء اور صحابہ پر علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ نہیں لگاتے. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ ان کی دینی اعتبار سے کیا اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ صحابہ کی جو کتابیں اس کو پڑھیے. یہ سب جھوٹے اعتراضات ہیں, جھوٹے سے کم لفظ نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں بہت سی کتابیں موجود ہیں, ان کو پڑھیے. اس قسم کا آج کل مصنوعی کلچر بنا ہوا, آج کل مصنوعی کلچر, بناوٹی کلچر, آگے پیچھے لگائیں گے القاب. وہ ایسا نہیں کہتے تھے. مثلا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, یعنی پورا مشن پورا کر کے آپ وفات ہوئی آپ کے مدینہ میں. تو اس وقت وہاں پر کئی لوگ ایسے تھے جن کو کہ بہت پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ نہیں رہے دنیا میں, اب کیا ہوگا. بہت پریشان تھے. تو جو سب سے زیادہ سینئر موسٹ آدمی تھے وہ تھے ابو بکر صدیق. وہ آئے, وہ اس وقت مدینے سے باہر تھے. جب خبر سنی تو آئے. تو رسول اللہ کی جو یعنی جسم تھا, جو باڈی تھا آپ کا, اس پر چادر لوگوں نے پھیلا دیا تھا. تو انہوں نے چادر اٹھائی, آپ کے چہرے کو دیکھا اور کہا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یہ نہیں کہ محمد کے ساتھ آگے پیچھے بہت سے لفظ لگائیں, وہ بس سادہ طور پر کہا انہوں نے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات.
وہاں آتے تھے لوگ یا محمد یہ سب بولتے تھے. دیکھیے اسلام جو ہے نیچر پر بیس کرتا ہے. یہ بناوٹی کلچر جو یہ زوال کے یہ مسلمان زمانے میں زوال کے دور میں زوال گراوٹ کے دور میں تب یہ سب بناوٹی باتیں بہت بڑھ گئیں. جب امت زندہ تھی تب یہ سب کلچر ہی چلتا تھا, بناوٹی کلچر. تو میں یہ کہوں گا کہ آج کل کی جو زوال یافتہ لوگ ہیں ان کو لے کر مت رائے قائم کیجیے. آپ صحابہ کو دیکھ کر رائے قائم کیجیے. صحابہ کی زبان کیا ہوتی تھی؟ آپ صحابہ کے بارے میں کتابیں پڑھیے, اس میں آپ خود ہی جواب پالیں گے کہ وہاں یہ سب بناوٹی زبان چلتی نہیں تھی وہاں پر. تو میں تو صحابہ کو ماڈل سمجھتا ہوں. آج کل لوگوں کو ماڈل نہیں سمجھتا میں. آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ میرے ماڈل نہیں, میرے لیے صحابہ میرے ماڈل ہیں. تو آپ پہلے صحابہ والی کتابیں پڑھیے پھر یہ سوال کیجیے. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے, مولانا اقبال عمری کا. مولانا انہوں نے ٹاک سننے کے بعد ایک ہائی تھنکنگ کی اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ایک ڈیفینیشن دی ہے. تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن میں اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. انہوں نے لکھا ہے ہائی ڈیفینیشن کی تھنکنگ: کنورٹ میٹیریل تھنکنگ انٹو ڈیوائن تھنکنگ, ہیٹ تھنکنگ انٹو پازیٹیو تھنکنگ, پولیٹیکل تھنکنگ انٹو دعویٰ تھنکنگ, لگژری لائف انٹو نیڈ بیسڈ لائف. ٹھیک تو ہے, جی اچھا ہے, مقصد اچھا ہے. جی. کیسا اچھا ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مس ایس احمد کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا تھینکس اے لاٹ فار ایکسپلیننگ دا ماڈرن کنزیومرزم and making us rethink the whole idea of shopping. However, I have a little doubt. My question is the fine line between need-based consumerism and comfort-based consumerism. It is disappearing so quickly that it often becomes difficult to define what is need and what is comfort, especially if parents provide the needful to children. The children often demands or sometimes complain for extra comfort. So what should one do? How should a person plan a strategy for it? بھائی دیکھیے, نہ بچے کرائٹیرین ہیں نہ پیرنٹ کرائٹیرین ہے. جو لوگ اسے پھنسے رہیں گے تو وہ اسی سے پھنسے رہیں گے. وہ تو کبھی ان کو چھٹی نہیں ملے گی مرنے سے پہلے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن میں ہے کہ 2 آیتیں ہیں قرآن مجید کی. آج کل سارے لوگ فیملی میں پھنسے رہتے ہیں. 2 آیتیں وہ پڑھیں. وہ ایک آیت یہ ہے کہ جہنمی لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بات ہے, کانا فی اہلی مسرورا, کہ اپنے فیملی میں خوب خوش رہتے تھے وہ. یعنی فیملی کی ڈیمانڈ پوری کرنا اور فیملی کی کو خوش رکھنا, ان کی پیمپرنگ کرنا, ان کے لیے ہر آئٹم ڈالا کے دینا ان کو. تو کانا فی اہلی مسرورا, وہ آدمی فیملی میں جیتا تھا, فیملی کے میں خرم رہتا تھا. وہ جہنم میں جائے گا. یہ جہنم کے لیے ہے. اور جنت کے لیے کیا ہے؟ انا کننا فی اہلنا مشفقین. مشفق مانے خائف, ڈرا ہوا. کہ جنت والے کہیں گے کہ ہم اپنے فیملی میں اپنے گھر میں خائف بن کر رہتے تھے, اندیشہ ناک بن کر رہتے تھے. اللہ کی پکڑ سے ڈر, جہنم سے ڈر, قیامت کی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈر, اس میں جیتے تھے ہم. یہ 2 تصویریں ہیں, آپ دیکھ لیجیے. اس زمانے کے مسلمانوں میں شاید ہی کوئی گھر ہو جو آپ کو ملے اس کا نمونہ. اس سب وہی فیملی میں خوش ہے, فیملی کے لیے سامان لا رہے ہیں, کما کر ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ بچے خوش رہیں, گھر والے خوش رہیں, فیملی والے خوش رہیں. تو یہ تو آپ یہ مت سوچیں کہ بچے کیا چاہتے ہیں, پیرنٹ کیا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جنت والوں کی تصویر قرآن میں کیا ہے اور جہنم والوں کی تصویر قرآن میں کیا ہے, اسے فیصلہ کیجیے. مولانا ان کا ایک حصہ کوشچن کا یہ بھی تھا
کہ وہ ڈفرینس جاننا چاہ رہی تھی کہ بٹوین فائن لائن بٹوین نیڈ بیسڈ کنزیومرزم اینڈ کمفرٹ بیسڈ کنزیومرزم. دیکھیے ہاں. اس کا بہت آسان ہے. وہ جو حدیث سنائی میں نے آپ کو, اسی حدیث سمجھ لیجیے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جو ضروری ہو وہی نیڈ بیسڈ ہے. اور جو آپ ڈھونڈیں, لذت ڈھونڈیں, آرام ڈھونڈیں اور رونق ڈھونڈیں اور شانداری ڈھونڈیں, تو وہاں پر وہ کنزیومرزم آ گیا. کنزیومرزم آ گیا. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. میں تو دیکھیے یہاں رہتا ہوں جہاں 1983 سے اس وقت جو میرا جو کرسی تھی یا جو فرنیچر تھا وہی آج بھی ہے. اس بیچ میں آپ کالونی میں گھومیے دوسروں کے یہاں, کتنی بار بدل چکے ہوں گے وہ. تو ضرورت ہی نہیں بدلا انہوں نے. مارکیٹ میں گئے, دیکھا کہ نئے قسم کا صوفہ سیٹ آیا ہے, نئے قسم کا کرسی آئی ہیں, تو وہ خرید لیا, پچھلے والا ہٹا دیا. تو آدمی بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے واقعی ضرورت میری کیا ہے, بس اسی پر میں راضی ہو جاؤں. اور دوسرے کہ شوق کے لیے اور خواہش کے لیے, لذت کے لیے, رونق کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. زیادہ تر اس لیے ہوتا ہے یہ سوشل اسٹیٹس کا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. سوشل اسٹیٹس کہ آپ چھوٹی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, دوسرا والا پڑوسی بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے, تو آپ لگتا ہے کہ میرا درجہ گھٹ گیا. آپ فلیٹ میں رہتے ہیں, دوسرا کوٹھی میں رہتا ہے, تو آپ سمجھتے میرا درجہ گھٹ گیا. آپ کے کمرے میں صرف معمولی کرسیاں ہیں, اس کا صوفہ سیٹ ہے, تو آپ سے میرا درجہ گھٹ گیا. تو سوشل اسٹیٹس جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بسا ہوا رہتا ہے, بچوں کے ذہن میں اور پیرنٹ کے ذہن میں. یہ سب جاہلی سوچ ہے, جاہلی. بس زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے بہت آسانی سے, بس اسی پر راضی ہو جائیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, شائل صاحب کا. انہوں نے سوال کیا ہے, واٹ از وزڈم اینڈ انٹلیکٹ؟ اب انٹلیکٹ کا مطلب تو ہوتا ہے ذہانت, وژڈم کا مطلب ہوتا ہے حکمت. تو وژڈم تو انٹلیکٹ سے نکلتی ہے, یعنی انٹلیکٹ جو ہے وہ اس سے وژڈم حاصل ہوتی ہے. اور انٹلیکٹ تو صلاحیت کا نام ہے. ذہانت آپ کے اندر ہے, تو آپ کے اندر وہ صلاحیت کا موجود ہے. انٹلیکٹ جو ہے وہ صلاحیت کو بتا رہی ہے اور وژڈم نتیجے کو بتا رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں. اب ٹھیک ہے. جی مولانا, ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے, I can see here in the hall lots of consumerism like Apple laptop, desktop and Android mobile phones, etc. They all are in front of your eyes. What is your opinion? اس معنی کہ آپ نے میری بات سمجھے نہیں, آپ نے سنا بھی نہیں میری بات کو. شاید آپ اپنے من میں جی رہے تھے, آپ یہاں نہیں تھے, یہاں نہیں تھے. آپ اس سے پہلے جہاں تھے وہیں ابھی بھی وہیں تھے آپ. دیکھیے ہم ایک کمیشن چلا رہے ہیں, ایک گلوبل مشن, انٹرنیشنل مشن. اپنی بات کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے, تو آپ کیسے پہنچائیں گے؟ یہاں جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے سب ضرورت کی چیزیں ہیں. یعنی گلوبل ماڈرن کمیونیکیشن جیتے ہیں ہم ایک گلوبل مشن ہم چلا رہے ہیں, تو کیسے چلائیں گے بتائیے؟ اس کے بغیر چلائیں گے آپ؟ تو ایک چیز ہوتی ہے یعنی اپنی شوق کو پورا کرنا, اپنی خواہش کو پورا کرنا, اپنی شان و شوکت کو پورا کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ تو بالکل ضرورت کی چیزیں ہیں. یہ مشن کے اعتبار سے دیکھیے, اس کو مشن کے اعتبار سے میرے خیال سے آپ یہاں تشریف رکھتے ہوں گے, لیکن آپ موجود نہیں یہاں پر ہیں, میری باتوں کو سنا نہیں آپ نے. ایک فرد وہ ہے جو بس کہیں کمرے میں جی رہا ہے, اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن جو مین آف مشن ہے اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں. مین آف مشن کی ضرورت ہے کہ اس پر ٹیلی فون ہو, اس کے پاس کمپیوٹر ہو, اس کے پاس لیپ ٹاپ ہو, تاکہ ساری دنیا میں اپنی بات کو پہنچا سکے وہ. تو آپ اس اعتبار سے دیکھیے
کہ میری پرسنل لائف کو آ کے دیکھیے میرے کمرے میں کہ میں کیسے رہتا ہوں. مشن کے اعتبار سے میں کیا کر رہا ہوں اسے مت ناپیے آپ. میری جو پرسنل لائف ہے کہ میں کپڑا کیسا ہے, میری کرسی کیسی ہے, میرا کھانا کیسا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو الگ کر کے دیکھیے. اور دوسری کے مشن کو چلانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے. یا تو مشن کو آپ بند کر دیں. یہ ایج جو ہے یہ اس ایج میں ہم کو اپنی بات کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے, تو کیسے پہنچائیں بتائیے. موسٹ ماڈرن ٹیکنیک جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے اس کو, کیونکہ وہ ہمارے من امبیشن کی ضرورت ہے. وہ آپ پھر سے سوچیے تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کنٹینٹمنٹ از دا ڈور ٹو شکر, کین یو پلیز ایلیبوریٹ آن دس. صحیح ہے, کنٹینمنٹ سے آپ ڈسٹریکشن سے بچ جاتے ہیں. بیسک بات ہے ڈسٹریکشن. اگر آپ کنٹینٹمنٹ کا طریقہ نہ اختیار کریں تو کیا ہوگا, شوق کے پیچھے دوڑیں گے, خواہش کے پیچھے دوڑیں گے, نمائش کے پیچھے دوڑیں گے, فیشن کے پیچھے دوڑیں گے, تو کیا ہے ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے. جب ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے تو اللہ کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا. جب آپ اللہ کے لیے سوچیں گے تب تو شکر آئے گا, نہیں تو شکر آئے گا کیسے. شکر جو ہے ایک ڈیپ تھنکنگ سے آتا ہے. شکر ہے نہیں کہ لپ سروس کرتے اوپر کچھ بول دیں آپ خدا تعالیٰ شکر ہے, یہ شکر نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ آپ ڈیپ تھنکنگ کریں, آپ کو ایک ڈسکوری ہو, اس ڈسکوری آپ کے منہ سے نکل پڑے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کو ڈسٹریکشن سے بچائیں, ورنہ شکر وہی لپ سروس ہوگی, حقیقی شکر نہیں ہوگا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے کوثر علی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے از شیطان دی اونلی ون, if he is the only one then how he is controlling the whole human being. اس کے بارے میں نہیں ہے, شیطان ایک نہیں ہے. جس چیز کو ہم شیطان یا ابلیس کہتے ہیں وہ حقیقت میں جنات, وہ لوگ جنات سے تعلق رکھتے ہیں, جن سے. تو جنوں کے سردار تھا ابلیس. ایسا نہیں کہ بس ایک ہی انسان ہے, ان کے تو بہت سارے لوگ ہیں. جناتوں کی ایک پوری ایک قوم ہے. ابلیس جو قرآن مجید میں ہے وہ تو صرف اس کا سردار تھا بس. تو ایسا نہیں ہے. مولانا اگلا سوال رڑکی سے ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا while doing dawa work with a person sometimes we do not get a positive response. How do we know that the limit of dawa has reached to the end and we stop doing dawa work on that person? دیکھیے ہمارا 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. ایک ہے پہنچانا. تو پہنچانا تو سب تک ہے. کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ کو نہیں پہنچا. مثلاً قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہے کسی کو آپ نے دے دیا تو آپ نے پہنچا دیا. لیکن جب کسی کو پائیں کہ اس کے اندر سیکنگ اسپرٹ ہے, وہ جاننا چاہتا ہے, تو اس کو کانسنٹریٹ کیجیے اس کے اوپر, اس کو اور کتابیں دیجیے اور بات چیت کیجیے اور اس سے ملاقاتیں کیجیے. تو دعوت کا کام ہمیشہ 2 فولڈ رہے گا. عام لوگوں کے لیے یعنی صرف پہنچانا, اور جو سیکر قسم کے لوگ ہیں ان پر مزید محنت کرنا, یہی طریقہ ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے Muslims do not follow the model set by the Prophet and his companions. They think adding titles to their names is sufficient. When we remind them of this fact, they fail to understand it. It is something alien to them that they are our models. What is your opinion on this?
اصل میں یہ دور زوال کا فنامنا ہے. زوال، ڈی جنریشن. جب کسی قوم میں، کسی امت میں زوال آتا ہے، ڈی جنریشن کا زمانہ آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ریچولس کو نہیں چھوڑتے وہ ریچول چھوڑ دے تو ان کا آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھنے کے لیے کچھ ظاہری ریچولس، خوب القاب و آداب لگائیں گے، وہ بڑے بڑے الفاظ بولیں گے، لیکن اسپرٹ کے سینس میں ختم ہو چکے ہوتے ہیں وہ. یہ ہمیشہ دور زوال میں یہی ہوتا ہے کہ الفاظ بڑھ جاتے ہیں، ریچولس بڑھ جاتے ہیں، اور جو اسپرٹ والی باتیں ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. ہمیشہ یہی ہوا ہے دور زوال میں، اور اب بھی مسلمانوں میں کا یہی حال ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، تذکیر القرآن پڑھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل عبادت اللہ سے ڈرنا اور محبت کرنا ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے عبادت کرتے ہیں. مولانا، جو لوگ لالچ کے طور پر عبادت کرتے ہیں، کیا یہ بھی عبادت ہے؟ اور کیسے ہم اللہ سے ڈرنے والے اور محبت کرنے والے بنیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. یہ لالچ وغیرہ کے لفظ جو ہے، یہ تو بے خبروں کے الفاظ ہیں، جانتے نہیں کچھ. لالچ، میں تو نہیں جانتا کہ لالچ کوئی چیز ہے. ہر چیز سے اکنالج کرنا، اللہ کو اکنالج کرنا، لالچ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ سب میننگ لیس الفاظ ہیں جو ان لوگوں کو جو حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں. اسی کو میں کہتا ہوں کہ پوری قوم انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہے. اسی ایسے الفاظ بولتے ہیں. فنامنا آف انٹلیکچوئل ڈوارفزم. کچھ سمجھتے نہیں باتوں کو، خام خواہ کی باتیں کر رہے ہیں. ہماری عبادت، ہمارا ذکر، ہمارا شعور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اکنالج کرنا. اکنالج کرنا تو بہت ہی ہائیسٹ ویلیو ہے. کوئی آدمی دنیا میں آپ کے ساتھ کچھ کرے تو آپ اس کو اکنالج کرتے ہیں، تو خدا کو اکنالج نہیں کریں گے؟ جس نے آپ کو کریٹ کیا، جس نے آپ کو اتنی بڑی دنیا دی، جس نے لائف سپورٹ سسٹم کا نظام رکھا دنیا میں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اکنالجمنٹ کے فنامنا ہے. یہ لالچ وغیرہ کے لفظ تو اس دماغ میں پیدا ہوتے ہیں جو انٹلیکچوئل ڈوارف ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی اعلیٰ تھنکنگ نہیں ہے. یہ تو میں کہتا ہوں، اس سے اعلیٰ تھنکنگ غائب ہو گئی ہے، اسی لیے تھرڈ کلاس کے الفاظ بولتے ہیں لوگ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس راضیہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے، You mentioned that the present day Muslims are a case of living in pride as far as the community is concerned and harboring hatred for all others. What is the cause of this behavior of Muslims? یہ بھی وہی ڈی جنریشن یا زوال کی وجہ سے ہے. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ یہود میں ہوا تھا، دوسروں کے لیے نفرت، اپنے لیے پرائڈ. یہ ہمیشہ جو بھی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے. یہ سب زوال کے فنامنا ہے. زوال کا مطلب ہے ڈی جنریشن. تو اس زمانے کے جو مسلمان جو ہیں، ان کا کیس یہی ہے. اصل کیس جو ہے وہ زوال کا کیس ہے. اس کا فنامنا ہے یہ نفرت اور فخر دونوں. نفرت اور فخر اصل نہیں ہے، اصل جو ہے وہ تو زوال ہے. یہ تو ہونے ہونا جب تک آپ کو دوبارہ ان کو ری جنریٹ نہ کریں، پھر ان کے اندر یعنی نئی سوچ نہ لائیں، ان کو پھر سے یعنی لیونگ ریلیجن پر کھڑا نہ کریں، تب تک ایسی رہے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا ذکوان ندوی کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، in today's talk you narrated the hadith about the best and the worst place on earth. Please explain the second part of the hadith, that is the mosque being the best place on earth. ہاں دیکھیے، مسجد بہترین جگہ کا معنی یہ نہیں کہ آج کل جو مسجدوں کا حال ہے، وہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے.
مسجد کا مطلب یہ کہ وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی سوچ لے کر بیٹھے لوگ، اللہ کو اکنالج کرنے والے لوگ وہاں ہوں، تو وہاں جہاں تقویٰ ہو. تو ایک حدیث ہے کہ المساجد بیوت المتقین، مسجدیں اہل تقویٰ کا مرکز ہیں. جو جب تقویٰ ہوا ہوگا تب وہ مسجدیں ہوں گی، لیکن آج کل تقویٰ والی مسجدیں نہیں ہیں. وہ تو وہی ہیں جو حدیث میں نے سنائی آپ کو کہ مساجد معمرہ وہ خیام الہدیٰ، مسجدوں میں بھیڑ خوب دکھائی دیتی ہے لیکن ہدایت سے خالی ہیں وہ مسجدیں. تو یہاں جس سے ذکر ہے یعنی پوٹینشیل سینس میں ہے، ایکچوئل سینس میں ہے، یعنی حقیقی مسجد اگر ہے جو بیت المتقین کے معنی میں جہاں ہے، جہاں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو اکنالج کرنے والے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو واقعی بہترین جگہ، اس سے بہتر تو کوئی جگہ نہیں. تو مسجدی کی بات نہیں ہے، آپ کہیں بھی اکٹھا ہوں اللہ کے حقیقی معنی میں اللہ کی یاد کے لیے، تو اس کا درجہ بھی ہو جائے گا. کیونکہ حدیث بتاتا ہے کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی. اسلام میں پوری زمینی مسجد ہے. تو اصل چیز اس میں ہے کہ وہ اسپاٹ جہاں لوگ جمع ہوں اس لیے کہ وہ اللہ کا پر تدبر کریں، تفکر کریں، اللہ کو کا چرچا کریں اور حقیقی معنوں میں ذکر اور شکر کریں، اور جہاں تقویٰ کا ماحول ہو وہ جو مقام ہے وہ بلا شبہ سب سے اچھا مقام ہے. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا یہ سوال دلی سے ہے، شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، ایک بڑے عالم دین کی میں نے تقریر سنی. یہ تقریر مسلم کلچر کے اوپر تھی. آخر میں انہوں نے حضرت ابراہیم کی یہ بات کہی کہ اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کلچرل تقریر کے بعد اس کو قرآن سے جوڑنا کیسا ہے؟ کلچرل جو مسلمانوں کا ذہن ہے، کلچرل آئیڈینٹی یعنی شناخت، وہ تو ایک ملی معاملہ ہے، ملت کا معاملہ ہے. مسلمان اس زمانے میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں شناخت کی، آئیڈینٹی کی. وہ ایک ملی مسئلہ ہے. وہ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے یا دوسرے پیغمبروں کا، وہ دائی کا کلچر ہے کہ دائی جنہوں میں کام کرتا ہے ان سے چندہ مانگنا، ان سے فائدہ اٹھانا، یہ اس کا مزاج نہیں ہوتا ہے. وہ تو ایک طرفہ طور پر اپنی بات تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو جو کچھ لینا ہے وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اس کے لیے. وہ باقی جو مدعو لوگ ہیں ان سے کسی مادی چیز کی امید دے کر نہیں کام کرتا، وہ کچھ نہیں. تو وہ وہاں پر دعویٰ کلچر کی بات ہے، وہ ملی کلچر کی بات نہیں ہے. دونوں الگ چیزیں ہیں. ملی کلچر تو ایک قومی چیز ہے، قومی. اب وہ تو ایک دعوتی چیز ہے، بہت اونچی بات ہے. وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. Okay, we will end this session now. Thank you.